بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء، میں آصف رائے۔ عزیز طلباء، آج جماعت نحم میں سے حصہ ایک کہانی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی جو قواعد و انشاء ہے اس میں کچھ کہانیاں موجود ہیں جو اخلاقی سبق کے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہمیں انہی کہانیوں کو پڑھنا ہے، تو آئیے چلتے ہیں بورڈ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آج کے لیکچر میں کون کون سی کہانی موجود ہے۔ جی عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں ہمارے پاس جو پہلی کہانی ہے وہ ہے ہرنی کی دعا۔ سبتگین اپنے روزمرہ کے معاملات سے فارغ ہوا اور شام ہونے کو تھی۔ اس نے گھوڑے پہ سواری کی اور اسے ایڑ لگائی اور جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جیسے ہی جنگل کی طرف بڑھا تو ٹھنڈی ہوائیں اس کے دماغ کو تر و تازہ کر رہی تھی اور چاقو چوبند کر رہی تھی۔ اس کی تھکاوٹ سارے دن کی دور ہو رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ آج میں کچھ نہ کچھ شکار کر کے یہاں سے لے جاؤں گا۔ سورج بھی قریب تھا کہ ڈوبنے کو ہو۔ اس نے دور سے کیا دیکھا کہ ایک ہرنی جو اپنے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اس نے کہا کہ بنا خالی ہاتھ جانے کے بہتر ہے کہ میں اس بچے کو ہی ساتھ لے چلوں۔ وہ جب اس کی طرف بھاگا تو ہرنی نے دوڑ لگائی، لیکن بچہ بہت چھوٹا تھا، اس کی ٹانگیں بہت کمزور تھیں، وہ بھاگ نہ پایا۔ لہذا سبتگین وہاں تک پہنچ چکا تھا۔ اس نے بچے کو پکڑا اور اپنے ساتھ گھوڑے پہ رکھ لیا۔ وہاں سے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہاں سے نکل پڑا۔ وہ بڑی تیزی سے گھوڑا بھگا رہا تھا، لیکن اس نے اچانک سے ناگہانی میں پیچھے دیکھا کہ ہرنی اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی ہے۔ جب اس نے ہرنی کا یہ ماجرا دیکھا تو اس نے گھوڑے کو روکا۔ اس کے خیال آ گیا کہ مجھے اس بچے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسے رحم آنے لگ گیا تاکہ میں اس بچے کو چھوڑ کے اور اس کی ماں کو سکون دے دوں۔ سبتگین نے کیا کیا؟ سبتگین نے اس بچے کو اس کی ٹانگوں کو کھولا جو اس نے باندھی ہوئی تھی اور اس کی طرف چھوڑ دیا۔ جب اس کی طرف چھوڑا اور وہ بچہ بھاگتا وہ اپنی ماں کے پاس گیا تو ماں نے بڑا اسے پیار کیا اور بڑی خوش ہوئی۔ سبتگین نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور وہاں سے نکل پڑا۔ کچھ دور گیا تھا کہ اچانک سے اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ہرنی کبھی سبتگین کو دیکھتی ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتی ہے۔ یہ ماجرا عجیب تھا، لیکن سبتگین بڑھتا رہا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ یہ ماجرا سارا اسے بڑا حیران کر رہا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ لہٰذا وہ رات کو سویا اور اس کی خواب میں ایک بزرگ آئے۔ اس بزرگ نے آ کے کہا کہ اے سبتگین، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلطنت سے نوازے گا۔ وہ جب جاگا تو یہ خواب اسے بڑا پریشان کر رہا تھا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ یہ خواب تھا یا سچ تھا۔ وہ سوچنے لگ جاتا۔ کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نواز دیا۔ البتگین جب وفات پا گیا تو اس کی جگہ پہ سبتگین آ گیا اور وہ شہنشاہی کا جو تاج تھا وہ اس کے سر پہ رکھ دیا گیا اور یہ بادشاہ بن گیا۔ جی پیارے بچوں، اس کہانی سے بھی ہمیں سبق یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں رحم دلی کرنی چاہیے۔ ہمیں جانوروں پہ بھی رحم دلی کرنی چاہیے اور ہمیں انسانوں پہ بھی کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اگلی کہانی کی طرف۔ پیارے بچوں، آج ہمارے پاس دوسری کہانی ہے انصاف۔ سلطان مراد ترکستان کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اسے مسجدیں بنانے میں خاصی دلچسپی تھی۔ وہ مسجدیں بناتا اور اپنے آپ کو خوش پاتا۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے تو جتنی بھی اسلامی سلطنتیں گزری ہیں ان میں مسلمانوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنانے میں بڑی دلچسپی لی ہے۔ لہٰذا اس کو بھی شوق ہوا۔ اس نے عمارت بنانے کے لیے اپنے اس علاقے کے بڑے انجینئر کو بلایا اور اس سے سارا معاملہ بتایا کہ بھائی میں ایک مسجد بنوانا چاہتا ہوں۔ جب اس کو کچھ مہینوں کا وقت دے دیا گیا اور انجینئر اپنے کام پہ لگ گیا، دن گزرتے گئے، پھر مہینے گزرتے گئے، پھر سال، وہ مسجد تعمیر ہو گئی۔
اور کئی اشرفییں اس پہ خرچ ہو چکی تھی. جب انجینئر نے یہ سارا کام مکمل کر لیا تو یہ پیغام لے کے بادشاہ سلامت کے پاس پہنچ گیا. اسے جا کے کہا کہ میں نے مسجد تعمیر کر لی ہے, آپ آئیے اور ایک نظر دیکھ لیجیے. بادشاہ سلامت تخت سے اترا, اپنے غلاموں کے ساتھ وہاں پہنچا. پوری مسجد کو دائیں بائیں اوپر نیچے سے بار بار دیکھا, لیکن کوئی خاص تسلی نہ ہوئی. اچانک سے غسیلا پن اس کے اندر آنا شروع ہو گیا. غصے میں آ گیا اور غصے میں آ کے کہا کہ انجینئر کدھر ہے, اسے بلایا جائے اور اس کا ایک دایاں ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب وہ غصے میں یہ کہہ رہا تھا, اس کے تمام غلاموں نے اس کو پکڑا, انجینئر کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا. جب ہاتھ کاٹ دیا گیا تو وہ جو انجینئر ہے وہ یہ سارا معاملہ لے کر عدالت میں قاضی کے پاس پہنچ گیا. قاضی کے سامنے رکھا یہ سارا معاملہ, اور قاضی نے بلاوا بھیجا بادشاہ سلامت کو کہ وہ آئے اور یہاں پہ کٹہرے میں کھڑا ہو کے اپنی بات کا جواب دے. جب بادشاہ سلامت وہاں پہنچے اور جب دیکھا کہ قاضی کے پاس تو وہ انجینئر بھی کھڑا ہے تو اس کے اوسان خطا ہوئے, گھبرایا, کیا میری خیر نہیں ہے. جب فیصلہ کرنے کے لیے قاضی نے یہ کہا کہ انجینئر آپ کیا چاہتے ہو, فلاں شخص کیا چاہتے ہو آپ, تو اس نے کہا کہ اس نے میرا ہاتھ کاٹا, اس کا بھی ہاتھ کاٹا جائے. قانون تو اسلام یہی کہتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کیا جائے وہی اس کے ساتھ بھی کیا جائے. تو جب قاضی کے لوگ اس بادشاہ سلامت کی طرف بڑھے, اس کا ہاتھ کاٹنے لگے, اس نے ہاتھ آگے کیا تو اس انجینئر نے روک دیا, کہا نہیں اس کا ہاتھ مت کاٹیے. جب یہ ماجرا بادشاہ سلامت نے دیکھا تو بڑا حیران ہوا. اسی بات پہ انجینئر نے کہا جاؤ اسے میں معاف کرتا ہوں, میں نے احسان کیا اس پہ. بادشاہ سلامت نے یہ بات سننے کے بعد اس کو اپنے محل سے بہت ساری اشرفیاں منگا کے اس کو تحفے میں دے دی, کیونکہ اس انجینئر نے اس کی جان بخشی تھی. جی پیارے بچوں, یہ تو تھی ہمارے پاس دوسری کہانی آج کے لیکچر کی. آئیے بڑھتے ہیں تیسری کہانی کی طرف. پیارے بچوں, ابھی ہمارے پاس تیسری کہانی ہے عقل مند بیوی. دوپہر کی بڑھتی ہوئی گرمی جو انسان کا برا حال کر رہی تھی, ایک بڑھیا جو کہیں سے ہانپتی ہوئی ایک بزاز کی دکان میں داخل ہوئی اور آ کے وہاں بیٹھ گئی. وہاں کے گاہکوں کی جو گفتگو تھی وہ اسے غور سے سنتی رہی اور دیکھتے رہی سارا معاملہ. کچھ دیر گزرنے کے بعد جب بزاز تمام گاہکوں سے فارغ ہوا تو اس کی بڑھیا پہ نظر پڑی اور اسے دیکھا کہ وہ ہانپ رہی ہے اور تھکی ہوئی لگ رہی ہے اور پسینے سے شرابور ہے. اس نے اپنے نوکر کو کہا, ملازم کو, کہ بھائی پانی لا کے اس بڑھیا کو پلاؤ. اس بڑھیا کو پانی پلانے کے بعد اس بزاز نے کہا کہ ملازم ایسا کرو, یہ میرے پاس ایک برقع پڑا ہے, اس برقعے کو لے جاؤ اور میری بیوی کو دکھانا. اس کے بعد اسے کہنا کہ مجھے آپ کے خاوند نے بھیجا ہے کہ ایک صندوق میں ایک تھان پڑا ہوا ہے کپڑے کا, وہ نکال کے دے دے. ملازم نے فوراً برقع پکڑا اور وہاں سے چل دیا. بڑھیا نے جب یہ دیکھا تو بڑھیا بھی وہاں سے نکلی اور اس کے پیچھے پیچھے دھیرے دھیرے چلنے لگ گئی. کچھ دور جا کے اس نے اس ملازم کو آواز دی. بڑھیا نے کہا, بیٹا میری بات سنو, آپ کی دکان پہ میں اپنی ذاتی پوٹلی بھول گئی ہوں. بیٹا جاؤ یہ برقع مجھے دے جاؤ, میری پوٹلی تو اٹھا لاؤ. اب وہ ملازم انجان تھا, وہ جلدی سے باتوں میں آ گیا. بڑھیا کو دیکھ کر اس نے کیا کیا, وہاں سے دوڑ لگائی اور بزاز کے پاس جا پہنچا. اتنی دیر کو بڑھیا بھی جلدی جلدی اس کے بزاز کے گھر پہنچی. دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی باہر آئی. بیوی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا جی میں بزاز کی دکان پہ بیٹھی ہوئی تھی آپ کے خامند کی, تو اس نے مجھے بھیجا ہے, یہ برقع ساتھ میں دیا ہے, کہا کہ فلاں صندوق میں ایک تھان پڑا ہوا ہے کپڑے کا, تو اسے اٹھا کے مجھے دے دے. اس کی بیوی نے وہ جو برقع تھا وہ پکڑ لیا اور کہا کہ نہیں, میں آپ کو کیسے دے دوں,
نہ میں آپ کو جانتی ہوں, پتہ نہیں آپ کون ہیں, میرے خاوند نے آپ کو بھیجا بھی ہے کہ نہیں. اس بڑھیا نے کہا کہ آپ کے خاوند نے ہی مجھے بھیجا ہے, میں اسی کی دکان سے اٹھ کے آ رہی ہوں. کہا نہیں, میں ہرگز آپ کو تھان نہیں دوں گی. تو بڑھیا کو جب یہ محسوس ہوا کہ بھائی تھان تو ملنا نہیں, یہ برقع ہی لے چلوں, تو اس نے کہا پھر ایسا کیجئے, یہ برقع ہی مجھے واپس کر دیجئے, میں یہی واپس دے دوں گی آپ کے خاوند کو. تو اس بیوی نے کہا نہیں, میں ہرگز یہ برقع آپ کو نہیں دوں گی, کیونکہ یہ میرے میاں کا ہے, اس نے آپ کو دیا ہے, میں ہرگز آپ کو یہ نہیں دوں گی. جب بڑھیا نے یہ دیکھا کہ یہ تو کسی طرح بھی میرے ہاتھ میں آنے والی نہیں ہے, اس سے پہلے کہ یہ شکایت کر دے پولیس کو اور پولیس مجھے پکڑے, مجھے یہاں سے بھاگ جانا چاہیے. وہ بڑھیا وہیں سے پھر نکلی اور دوبارہ نظر نہ آئی کبھی بھی. لہذا پھر اس کے بعد یہ بات چلتی ہوئی سامنے آئی کہ وہ ایک کٹنی تھی جو کہیں سے ہمارے اس علاقے میں آئی ہوئی تھی اور بہت سے لوگوں کو اس طرح سے ٹھگ رہی تھی. جی پیارے بچوں, یہ تو تھی ہمارے پاس آج کے لیکچر کی تیسری کہانی, جو ہم نے اچھی طرح سے پڑھ لی. امید کرتا ہوں کہ آپ کو بڑی اچھی طرح سے یہ تینوں کہانیاں سمجھ بھی آ گئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.